جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ ٹائمز پہ خاص طور پہ اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہا ہے، ریکمینڈ کیا ہے حدیث کے مطابق. لیکن ہمیں دجال کا ذکر سورہ کہف میں کہیں نظر نہیں آتا. سورہ کہف میں کیا پورے قرآن میں کہیں نظر نہیں آتا. بالکل. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ مطلب یہ اس کا کیا ریلیونس ہے دجال کے فتنے سے بچنے کی سورہ کہف کے ساتھ؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ جو جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا وقت میں، اتنا زیادہ ہم دجال کے قریب آ رہے ہیں. پہلے تو دجال کے اوپر جتنی بھی احادیث ہیں ان کا آپ معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دجال کا دور کس طرح کا ہوگا، دجال میں کیا دور میں سے پہلے کے حالات کیا کیا نشانیاں رکھتے ہیں. پھر دجال کے بارے میں جو خود احادیث آئی ہیں اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودیوں میں سے ہوگا، اصفہانی یہودیوں میں سے نکلے گا دجال. اس کو ذرا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں دجال کا معاملہ کیسے چلتا ہے. یہودی جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک نبی کی تلاش میں پہلے سے مدینہ آئے ہوئے تھے اور وہیں پہ ان کے قبیلے بستے تھے، تو وہ اصل میں وہ نبی جو ہے نا وہ جس کو ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں وہ دجال ہی کو ڈھونڈ رہے تھے. اب اصل میں اس کو دجال کا جو لفظ ہے نا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا. اس کا نام مسیح ہے، المسیح. تو اس کو المسیح کے جو جتنے بھی مطلب لیتے ہیں علماء کرام، ان میں سے ایک تو یہ مس ہوا آنکھ جس کی اس مس ہوئی ہوئی ہے. دوسرا جو مسیح ہے وہ آف کورس بائبل بھرا پڑا ہے اس لفظ سے، جو مسایہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مسایہ کا لفظ کافی لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے بائبل میں. سو بہرحال حضرت عیسیٰ کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوا. تو آپ کو یہ بات اس پرسپیکٹو میں دیکھنی پڑے گی کہ یہ یہودی پہلے سے ہی دجال کو ہی ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آتے ہی سب سے پہلے یہ 3 سوال کیے کہ روح کے بارے میں بتائیں، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں. لٹرلی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سورہ کہف ہی سنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ان کو بتاؤ پھر کیا ہے، اور پھر سورہ کہف میں یہ معاملہ ہوا. تو اس کو اس اینگل سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دجال کی کوئز ہے. These people were actually testing the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and I'm sure they're testing many other people, کہ جو ان 3 چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے بارے میں پوری طریقے سے جانتا ہو. اب کیا کیا جانتا ہو تو سورہ کہف کے تھرو ہی تفسیر میں بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے استعمال کیے ہیں نا سورہ کہف میں وہ بڑے ہی ضروری ہے کہ ان کو سمجھا جائے. امام نووی کہتے ہیں کہ سورہ کہف کے اندر ایسی چابیاں ہیں کہ غور کرنے والوں کو چابیاں مل جاتی ہیں. دجال کا لنک سورہ کہف سے اس طریقے سے نظر آئے گا کہ یہودیوں نے آ کے اپنے دجال کی شناخت کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا جو سوال کیے 2-3 میں سے 2. اصلی روح کا بھی اسی میں ایک کانسیپٹ پورا کا پورا اتر آتا ہے, مگر یہ تو لٹرلی نام سے ہی بتایا نا کہ بتائیں ان پیپل آف دا کیو کے بارے میں بتائیں, اور پھر ذوالقرنین کون تھا کیا تھا. تو یہ صحابہ کرام کو بھی نا ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کیا کس طریقے سے دیکھتے تھے پھر ذوالقرنین کو اور اصحاب کہف کو. اس سے آپ کو لنک کلیئرلی نظر آ جائے گا کہ دجال اور سورہ کہف کا تعلق کیا. حالانکہ سورہ کہف کا کوئی تعلق نہیں ہے ان ٹرمز آف کہ کوئی چیپٹر دجال کے بارے میں باندھا گیا ہو, مگر حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہودیوں نے آ کے یہ پوچھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تو آپ ہمارے مسیح ہیں تو آپ کو یہ 3-4 چیزیں پتہ ہونی ضروری ہے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا, جتنی تفصیل سے بتایا وہ اتنی کافی ہے کہ وہ ہمارے لیے تو خیر پوری کی پوری طریقے سے وہ جو ہے نا وہ سمجھ آ رہتی ہے بات. یہودیوں کو کیا سمجھ آیا کیا نہیں وہ تو اللہ نے کہہ دیتا کہ پہچانا تمہیں گئے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. پھر حضرت جویریہ کے جو حدیث ہے کہ جب وہ تھی جو ٹاپ عالم تھے اہل یہود کے, ان کی بیٹی تھی, ان کے ابا جی اور ان کے چچا جو تھے نا وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے سوالات کرنے گئے ہوئے تھے. اور وہ خود بتاتی ہیں کہ جب یہ میرے ابا جی اور میرے چچا گھر آئے واپس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے, تو انہوں نے آپس میں جو بات کی تو انہوں نے پوری کی پوری ڈائلاگ ریکارڈ کروایا کہ ابا جی سے پھر چچا نے پوچھا, کیونکہ ابا جی زیادہ بڑے عالم تھے ان کے جو والد صاحب تھے. شی سیڈ کہ چچا کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر ہے
تو ان کے والد صاحب نے کہا ہاں جی یہ وہی ہے. کیا تم واقعی جانتے ہو وہی ہے؟ پوری تسلی ہوگی. ہاں جی پوری تسلی ہوگی وہی ہے. تو کیا اس کی پھر بیعت کرو گے, اس پہ ایمان لاؤ گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں لاؤں گا. یہ ہے ان کا ڈائلاگ. جویریہ کو اللہ نے پہلے سے ہی اس طریقے سے حجت تمام کر دی تھی, علم اور یہ علم دے کے ایمان افروز کر دیا ہوا تھا. بعد میں جب خیبر ہوا فتح اور یہ سارا کچھ معاملہ ہوا تو پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں کہ جی یہ تو پھر ام المومنین بنی. تو یہ چیزیں یہ ساری آپ کو پتہ چلیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب یہودی کا تعلق دجال سے اور سورہ کہف کا تعلق یہود سے. اب رہتا ہے سوال یہاں پہ آ کے کہ ایسی کیا چیز ہے اصحاب کہف میں یا پھر ذوالقرنین میں یا روح کے کانسیپٹ میں, کیونکہ اب جو اصلی دجال نے آنا ہے, ٹھیک ہے, المسیح دجال نے جو آنا ہے, جو یہود کے لیے آنا ہے, تو وہ ایسا کیا کرے گا؟ تو وہ اس سے بھی پورا کا پورا ایک جو ہے نا وہ چیپٹر کھل جاتا ہے کہ ذوالقرنین ایسا کیا کر رہا تھا. ظاہر ہے جس کو ذوالقرنین کا پتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے پھر دجال کیا کرے گا. اس سے صاف سمجھ آ رہی ہے ذوالقرنین کا سوال کیوں کیا, پھر ٹھیک ہے اصحاب کہف کیوں کیا. تو اسے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ پھر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے مطابق اگر ان چیزوں کا پتا ہے, ان ادر ورڈز اس ٹیکنالوجی کا پتا ہے جو ٹیکنالوجی ذوالقرنین استعمال کرتا تھا, جو علم اللہ نے دے دی, جو طاقتیں اللہ نے دے دی تھی, تو یہ وہی نبی ہے ہمارا. پھر سمجھیں تو پھر ان کو ہمیں بھی اس سے یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ پھر ہمیں بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ ذوالقرنین کا کیا کام تھا. تو پھر دجال بھی اسی طریقے کے یا انہی راستوں پہ چل کے آئے گا. اور وہ راستے کا لفظ ہی ہے جن راستوں کی طاقت اللہ نے ذوالقرنین کو دی ہوئی تھی. وہ راستے آسمان کی طرف جاتے تھے, سبابا کا جو لفظ ہے سورہ کہف. اور اصحاب کہف یہ 400-300 کچھ سالوں کا جو سفر ہے وہ 1 سیکنڈ میں کیسے پورا کر لیا انہوں نے. تو یہ ایسی کیا چیز ہے, ان ادر ورڈز میں ٹیکنالوجی کا لفظ استعمال کروں, ایسی کیا انرجی کی سورس ہے, ایسا کیا ٹیکنالوجی ہے لٹرلی کہ جس کے تھرو وہ 300 سال کا سفر کرتے ہیں. اور دجال کا بھی یہی معاملہ ہے. اب آپ دجال کے بارے میں حدیث پڑھیں اس کانٹیکٹ میں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ کو پتہ چلے گا کیا وہ ایک دن اس کا 1 سال کا ہوگا, ٹھیک ہے, اگلا دن اس کا اتنے مہینے ماہ کا ہوگا, اور پھر 1 ہفتے کا ہوگا, پھر 1 دن کا ہی ہوگا. یہ بالکل وہی صورتحال نظر آتی ہے اور وہ بنتی ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ ہوئی. ان کا بھی 1 دن, انہوں نے کہا نا کہ 1 دن کے لیے سوئے, 1 رات کے لیے سوئے, تھوڑی دیر کے لیے سوئے. جب اصحاب کہف کا آپس کا ڈائلاگ ہوا ہے تو ایک آپس میں ایک دوسرے نے پوچھا, اللہ نے بتایا نا سورہ کہف میں کہ کتنی دیر کے لیے سوئے, تو دوسرے نے کہا 1 رات کے لیے سویا یا پھر اس سے بھی کچھ کم, یا تھوڑی دیر کے لیے سویا. ہمارے بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ دجال کا 1 دن 1 سال کا ہوگا. تو آپ صاف سمجھ آتی ہے کہ there is such a clear similarity between the way اصحاب کہف were dealt with by اللہ تعالیٰ اور the way اللہ تعالیٰ نہیں ظاہر اللہ کے حکم سے دجال کو جو طاقت ملی ہے تو اس نے بھی ٹائم کے ساتھ ایسے ہی کھلنا ہے. اور ذوالقرنین نے کیا کیا تھا جو دجال کے ساتھ تعلق ہو, وہ بھی صاف سمجھ آ رہی تھی کہ ذوالقرنین کو اللہ نے کہا کہ اس کو ہم نے وہ راستے دکھا دیے تھے, وہ راستے اس کے پاس تھے جو کہ آسمانوں کی طرف چلتے, اور پھر بتایا بھی کہ ان راستوں میں سے گیا فاتبا السبابا, کہ پھر وہ راستوں میں نکلا بھی اور پھر اس کو قومیں بھی ملی. وہاں سے پھر یاجوج ماجوج کا جو ہے نا لنک وہاں سے نکل آتا ہے. دجال کا یاجوج ماجوج سے کوئی ویسے لنک نہیں ہے, مگر آنی ہے پیر در پیر دجال کے بعد یاجوج ماجوج نے آنا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کا خاتمہ کرنا ہے تو وہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا دور ہوگا, ٹھیک ہے. پھر یاجوج ماجوج بھی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھنی ہے تو ان کا ختمہ ہوگا. یاجوج ماجوج کے ساتھ میں بعد میں بات کروں گا, مگر دجال کا لنک آپ کو اس سے سمجھ آتا ہے کہ سورہ کہف میں ایسی کیا بات ہے. اب سورہ کہف کا جو فلسفہ ہے وہ بھی کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف کا نام سورہ کہف ہی کیوں ہے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا. وہ اپنے وقت کے دجال سے بھاگ رہے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ دجال سے لڑ نہیں سکتے تم, بس اس سے بھاگو, رن اوے, فلی فرام ہم, دور بھاگو. تو صحابہ کہف نے بھی یہ کیا تھا, لڑائی کرنے کی بجائے بھاگے تھے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہاڑوں کا رخ کرو, وہ بھی پہاڑ کے اندر ہی گئے تھے, ٹھیک ہے. کافی چیزیں لنک میں بنتی ہیں. بہرحال آپ کا سوال جو ہے میں اس کے لیے زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا, اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سورہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا دجال کے وقت یہ کام آنی, وہ پہلا رکوع یا پھر ایک کچھ روایت میں آخری رکوع ہے. وہ کیا ہے اس صورت میں, ایسی کیا چیز ہے جو امام نووی کہتے ہیں اس میں وہ چابیاں پڑی جس سے دروازے کھل جائیں گے تمہارے, اگر سوچو گے تو وہ یہودیوں کے اس دجال کی جو کوئز لیتے تھے نا, اسی سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ویٹ کر رہے ہیں دجال کا.
اور یہی باتیں سورہ کہف میں پرفیکٹ لڑی پوری مل جاتی ہے نا اس سے. سمجھ آ گیا آپ کو بات؟